نصیب ہوا۔ یہ وہ بابرکت ذات ہے جو آج اپنے عرس میں لاکھوں لوگوں کو بلا کر دلوں کو منور و زندہ کر رہی ہے۔ الحمدللہ۔ بھائی آپ ذرا ہٹ جاؤ نا، میرے کو ڈر ہو رہا آپ سے۔ کالے کپڑے پہن کے سامنے ٹھہرے ہوئے تو ذرا ہیبت ہو رہی، پلیز۔ جو ہو رہا وہ بول دیا، آپ لوگ ٹینشن مت لیجیے۔ اگرچہ کہ وہ اچھا کام کرنے بیچارے آپ لوگوں تک جو ہے لائف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے میں کو دیکھ نہیں سک رہے، ان کے ذریعے سے آپ مجھے آسانی سے دیکھ رہے ہیں، مگر ایک دم کالے کپڑے پہن کے ٹھہرے تو ذرا ہیبت ہوئی دیکھے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیے، آج حضرت رئیس ملت کا فیضان گجرات کی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں سمندر اور طوفان کی رفتار کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس ذات بابرکت کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو فیضیاب ہونے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر ایک مقام پر آیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کرو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تک پہنچانے والا وسیلہ ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم جس کو دیا جا رہا ہے، آپ غور کریے، یہ کافر کو نہیں دیا جا رہا ہے، یہ حکم کسی عیسائی یا مجوسی یا مشرک کو نہیں دیا جا رہا ہے، یہ حکم ایمان والے کو دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم کسی جو ہے غیر متقی کو یا کسی دین سے دور رہنے والے کو نہیں، بلکہ اللہ اتقوا اللہ کہہ کر تقوی والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، متقیوں سے مخاطب ہے، پرہیزگاروں سے مخاطب ہے، نماز پڑھنے والوں سے مخاطب ہے، روزہ رکھنے والوں سے مخاطب ہے، زکوٰۃ دینے والوں سے مخاطب ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کر رب ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اب ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، اور نمازی بھی بن جاؤ، روزہ دار بھی بن جاؤ، حاجی بھی بن جاؤ، متقی بھی بن جاؤ، پرہیزگار بھی بن جاؤ، غازی بھی بن جاؤ، خاری بھی بن جاؤ۔ ارے جب سب کچھ بن جاؤ تو پھر آؤ، اب تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کر لو، اس تک پہنچانے والا وسیلہ لے لو۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ، جب ہم نمازی بن چکے ہیں، اے اللہ جب ہم مومن بن چکے ہیں، ہم ایمان والے ہو چکے ہیں، نمازی بھی بن چکے ہیں، متقی بھی ہو چکے ہیں، پرہیزگار بھی ہو چکے ہیں، عبادت گزار بھی ہو چکے ہیں، نیکی کا کام کر بھی چکے ہیں، پھر اے اللہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ حکم کیوں ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب ہم وسیلہ کیوں تلاش کریں؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے، صوفیاء کی شکل میں، علماء کی شکل میں، ان کی زبانوں کے مقدس الفاظ سے، ان کے قلموں کی تحریرات سے یہ جواب ملتا ہے کہ لوگوں، ایمان لانا جتنا بڑا کمال ہے، نماز پڑھنا جتنا بڑا کمال ہے، متقی ہونا جتنا بڑا کمال ہے، ایمان بچانا اتنا ہی بڑا کمال ہے۔ ارے ایمان لانا کمال تو ایمان بچانا کمال، نماز پڑھنا کمال، نماز بچانا کمال۔ بچانے کے لیے تمہیں اولیاء اللہ کے وسیلے کی ضرورت ہے، محبوبان خدا کے وسیلے کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کے دامن رحمت کی تمہیں ضرورت ہے۔ جب تک تم ولیوں سے نہیں جڑو گے، اس وقت تک ایمان کی سلامتی ناممکن ہے۔ محبوبان خدا سے جڑ جاؤ، اللہ کے ولیوں سے جڑ جاؤ، اللہ کے رسولوں سے جڑ جاؤ، اللہ کے نبیوں سے جڑ جاؤ، جو تمہیں خدا تک پہنچا دے اس کو اپنا وسیلہ بنا لو، اس کو اپنا وسیلہ بنا لو۔ اب ذرا دیکھو میرے پیارے گجراتی بھائیو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، ابلیس جو تھا نا، یہ بہت بڑا ساجد تھا،
کثرت سے سجدے کرتا تھا اللہ کو. بہت بڑا عابد تھا, بہت بڑا متقی تھا, بہت بڑا پرہیزگار تھا, انتہائی عبادت کرنے والا تھا. اور معلوم ہے معمولی شخص بھی نہیں تھا, سب سے بڑا عالم تھا. اور فرمایا جاتا ہے عرش الہی ایک لگا کے بیٹھتا تھا, اتنا بڑا رتبہ رکھتا تھا. ایک جھولے میں ادھر سے جھول کے ادھر آئے تک 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا. اتنا بڑا عالم تھا. مگر آپ ذرا غور کرو, جنتی تھا, عالم تھا, معلم الملائکہ تھا, عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا, عابد تھا, زاہد تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر مردود ہو گیا. کیا ہو گیا ذرا بولو. سردی ہو رہی ہے, سردی ہو رہی ہے, سردی ہو رہی تو میں جلدی چھوڑ دے تو تم ذرا جلدی جلدی بولو. مردود ہو گیا, ملعون ہو گیا, لعنتی ہو گیا, ہلاک و برباد نیست و نابود ہو گیا. وجہ کیا؟